وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم خاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طینا وإذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس قال اس نے کہا أسجد کیا میں سجدہ کروں لمن اس کو جس سے خلقت تو نے پیدا کیا طینا مٹی سے اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا یہ قصہ کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہاں اس پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بے چوں چراں ماننا فرشتوں کا اور اس میں شبہات نکالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کافر بھی اس کی چال چل رہے ہیں جو بعد میں کج بیشیاں کرتے ہیں، مگر یاد ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے امام ابلیس لعین کا ہوگا۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اس نے کہا رأيتك بھلا تو دیکھ هذا یہ الذي وہ جسے کرمت تو نے عزت دی علیہ مجھ پر لئن البتہ اگر أخرتنی تو مجھے ڈھیل دے إلى تک یوم القیامت روز قیامت لأحتنکن جڑ سے اکھاڑ دوں گا ضرور ذریتہ اس کی اولاد اللہ سوائے قلیلاً چند ایک کہنے لگا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا گا تو مجھ کو ڈھیل دے گا قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لوں مگر تھوڑے سے چھوڑ کر باقی سب کو اپنا مسخر کر لوں جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کر لیا جاتا ہے۔ پھر جو میرے سامنے اتنا کمزور ہے اسے مجھے پر فضیلت دینا کس طرح جائز ہوگا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال اس نے فرمایا اذهب تو جا فمن پس جس طبیعہ کا تیری پیروی کی منہم ان میں سے فإن تو بے شک جہنم جزاؤکم تمہاری سزا جزاء سزا موفورا بھرپور فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے 100 دوزخ ہے تم سب کی سزا بدلہ پورا یعنی جا جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے یہاں بھی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے واسطے جیل خانہ تیار ہے۔
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز پھسلا لے من جو جس استطاعت اب تیرا بس چلے منہم ان میں سے بصوتی کا اپنی آواز سے واجلب و چڑھالا علیہم ان پر بخیلی کا اپنے سوار ورجلی کا اور پیادے وشارکہم اور ان سے ساجھا کر لے فی میں الاموال مال جمع والاولاد اور اولاد وعدہم اور وعدہ کریں وعدے کر ان سے وما یعدہم اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان اللہ مگر صرف غرورا دھوکا گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے اور لے آن پر اپنے سوار اور پیادے اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں اور وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغا بازی یعنی وہ آواز جو خدا کے عصیان کی طرف بلاتی ہو مراد اس سے وسوسہ ڈالنا ہے اور مضامین جب گاجا اس میں داخل ہو سکتا ہے یعنی ساری طاقت صرف کر ڈال اور پوری قوت سے لشکر کشی کر خدا کی معصیت میں لڑنے والے سب شیطان کے سوار اور پیادے ہیں جن ہوں یا انس یعنی دل میں ارمان نہ رکھ ان کو ہر طرح ابھار کے مال اولاد میں تیرا حصہ لگائیں یعنی یہ چیزیں ناجائز طریقہ سے حاصل کریں ناجائز کاموں میں صرف کریں یعنی شیطان جو سب باغ دکھاتا ہے اسے فریب کھانا احمق کا کام ہے اس کے سب وعدے دغا بازی اور فریب سے ہیں چنانچہ وہ خود اقرار کرے گا اور تم اخلقناکم سورۃ نمبر 14 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا ان بے شک عبادی میرے بندے لیس نہیں لک تیرا علیہم ان پر سلطان زور غلبہ وکفی کافی بربک تیرا رب وکیلا کارساز وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں تیری حکومت اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا یعنی جو خدا پر اعتماد و توکل کریں وہ ان کا کام بناتا ہے اور شیطان کے جال سے نکالتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما ربکم تمہارا رب الذی وہ جو کہ یزجی چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک کشتی فی البحر دریا میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من سے فضلی اس کا فضل انہ بے شک وہ کانا ہے بکم تم پر رحیمن نہایت مہربان تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل وہی ہے تم پر مہربان یہ خدا کی کارسازی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جس میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من سے فضل ہی اس کا فضل بے شک وہ کانا ہے بکم تم پر رحیم نہایت مہربان تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دنیا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل وہی ہے تم پر مہربان یہ خدا کی کارسازی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جس میں ایک مشرک کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی کارساز نہیں کہ ہیں عاصی زور کمزور سارے یعنی روزی کو اکثر قرآن میں فضل فرمایا ہے فضل کے معنی زیادہ کے ہیں سو مسلمان کی بندگی ہے آخرت کے واسطے اور دنیا لبھاؤ میں ملتی ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا جب مسکم تمہیں چھوتی پہنچتی ہے ضرور تکلیف فی البحر دریا میں ضل گم ہو جاتے ہیں من جو تدعون تم پکارتے تھے الا ایاہ اس کے سوا فلما پھر جب نجاکم وہ تمہیں بچا لایا الی البر خشکی کی طرف أعرضتم تم پھر جاتے ہو وکانا ہے الانسان انسان کفور بڑا ناشکرا اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر جب بچا لایا وَإِذَا تم کو خشکی میں پھر جاتے ہو اور ہے انسان بڑا ناشکرا یعنی معصیت سے نکلتے ہی محسن حقیقی کو بھول جاتا ہے چند منٹ پہلے دریا کی موجوں میں خدا یاد آ رہا تھا کنارے پر قدم رکھا اور بے فکر ہو کر سب فراموش کر بیٹھا اس سے بڑھ کر ناشکر گزاری کیا ہوگی أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِنْتُمْ سو کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو ان کے یخسف دھسا دے بکم تمہیں جانب البر خشکی کی طرف او یا یرسل وہ بھیجے علیکم تم پر حاصباً پتھر برسانے والی ہو ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے وکیلاً کوئی کرساز سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھسا دے تم کو جنگل کے کنارے یا بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی پھر نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان
یعنی سمندر کے کنارے خشکی پر دھسا دے، مثلاً زلزلہ آ جائے اور زمین شک ہو کر قارون کی طرح اس میں دھنس جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ ہلاک کرنا کچھ دریا کی موجوں پر موقوف نہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ ام یا تم بے فکر ہو گئے ہو ان کے یعیدکم تو تمہیں لے جائے فیہ اس میں تارۃ اخری دوبارہ فیرسل پھر بھیج دے وہ علیکم تم پر کاشفاً سخت جھونکا من سے کا الریح ہوا فیغرقکم پھر تمہیں غرق کر دے بما بدلے میں کفرتم تم نے ناشکری کی ثم پھر لا تجدوا تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے علینا ہم پر ہمارا بھی اس پر تبیًا پیچھا کرنے والا یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار، پھر بھیج دے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا، پھر ڈبا دے تم کو بدلے میں اس ناشکری کے، پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پوچھ کرنے والا، یعنی کوئی ضرورت کھڑی کر دے جس کے لیے ناچار دریائے سفر کرنا پڑے۔ خدا سے کون باز پوچھ کر سکتا ہے یا کسی کی مجال ہے کہ پیچھا کر کے اس سے مجرمین کا خون بہا وصول کرے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ تحقیق کرمنا ہم نے عزت بخشی بنی آدم اولاد آدم حملناہم اور ہم نے انہیں سواری دی فی البر خشکی میں والبحر اور دریا ورزقناہم اور ہم نے انہیں رزق دیا من سے طیبات پاکیزہ چیزیں وفضلناہم اور ہم نے انہیں فضیلت دی اعلیٰ پر کثیر بہت سی ممن خلقنا اس سے جو ہم نے پیدا کیا اپنی مخلوق تفضیلاً بڑائی دے کر، اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں سے اور بڑھا دیے ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر، یعنی آدم کو حسن صورت نطق تدبیر اور عقل و خاص عنایت فرمائے جن سے دنیاوی اور اخروی مضار منافع کو سمجھتا اور اچھی برے میں تفریق کرتا ہے۔ ہر طرف ترقی کی راہیں اس کے لیے کھلی ہیں، دوسرے مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگاتا ہے، خشکی میں جانوروں کے پیٹھ پر یا دوسری طرح طرح کی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے اور سمندروں کو کشتیوں جہازوں کے ذریعے پر بے تکلف طے کرتا چلا جاتا ہے، قسم قسم کے عمدہ کھانے کپڑے مکانات اور دنیاوی آسائش و رہائش کے سامانوں سے منتفع ہوتا ہے۔ انہی آدمیوں کے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے مسجود ملائکہ اور ان کے آخری پیغمبر علیہ السلام کو کل مخلوقات کا سردار بنایا۔ غرض انسان کو حق تعالیٰ نے کئی حیثیت سے عزت اور بڑائی دے کر اپنی بہت بڑی مخلوق پر فضیلت دی۔ اوپر کے رکوع میں آدم کی نسبت شیطان کا ھذا الذی کرمت علیہ سورہ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 62 کہنا اور ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا، پھر بنی آدم کو کشتی کے ذریعے دریائے سفر طے کرانا مذکور تھا۔ اس آیت کا مضمون مضامین مذکورہ بالا سے صاف طور پر مربوط ہے۔ تنبیہ مفسرین نے اس آیت کے تحت میں یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ملائکہ اور بشر میں کون افضل ہے کون مفضول، لیکن انصاف یہ ہے کہ آیت سے اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حنفیہ کی رائے یہ نقل کی ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہے اور رسل ملائکہ باستثناء رسل بشر کے باقی تمام فرشتوں اور آدمیوں سے افضل ہیں، اور عام فرشتوں کو عام آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم۔